ملازمین اور مسلح افواج اور جو سیاستدان ہیں وہ پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ کوئی گمنامی کمپنی بنائیں اور پھر وہ اس کے بعد کر لیں۔ یہ تو ویسے میں آن اے لائٹر ٹون کہہ رہا ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرڈیننس ان لوگوں کے لیے جن کا آپ نے ذکر کیا۔ اچھا نعمان صاحب، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے یہ اس لینڈ مافیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو سہولت دینے کے لیے ہوا ہے جو اس وقت خان صاحب کے ارد گرد موجود ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اچھا، ویسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے جب بات ہو رہی تھی کہ IMF کی طرف سے پاکستان کا جو نام ہے وہ نہیں شامل کیا گیا، کرونا ریلیف جو دینے جا رہا ہے IMF، تو اس کا خان صاحب کو کہا گیا دیکھا یہ خان صاحب ناکام ہو گئے۔ تو اب جب دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے نام اور پاکستان کو $1.4 بلین جو ملنے جا رہے ہیں IMF کی طرف سے، تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے جی خان صاحب نے تو قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ تو وہ خان صاحب کی ہر بات کے اوپر تنقید کرنا جو ہے نا وہ اپوزیشن کرتی ہے، اور ہر ملک میں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کنسٹرکشن مافیا کہہ لیں یا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یا اس کے جو لوگ ہیں، یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 2008 میں جب زرداری صاحب آئے تھے تو اس وقت ایک ہمارے بہت بڑے ایک لینڈ ڈیولپر بھی ہیں، آپ نے ان کا نام تو سن رکھا ہوگا، تو انہوں نے ایک جو بنکر تھا ان کو ہمیں دیا تھا۔ تو یہ کس وجہ سے دیا تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اور اسی طرح جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت بھی جتنا بھی لینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد موجود ہوتے تھے۔ تو اب یہ والا جو آرڈیننس یہ اس وقت پہ آیا جب آپ کے پچھلے 1.5 سال سے انڈسٹری جو ہے وہ بالکل رکی ہوئی ہے، آپ کا کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 2% جو ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے وہ نکلے گا۔ اور اس آرڈیننس میں اگر میں جب یہ جاری ہوا اس کے بعد میں نے اس کی تفصیلات پڑھنی شروع کی تو اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ 31 دسمبر 2020 یعنی کہ اس سال 31 دسمبر تک آپ جو منصوبہ بناتے ہیں، جو منصوبے پہ کام شروع کر دیتے ہیں، وہ اس آرڈیننس میں شامل ہوگا۔ یعنی کہ 1 جنوری 2021 کے بعد اس آرڈیننس میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ یعنی کہ 31 دسمبر سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے۔ جن لوگوں نے بنایا کافی سیانے لوگ ہیں آبویسلی، انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے بنایا ہے کہ آپ اس 6-7 مہینے کے اندر آپ کے پاس اگر پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کو فوراً سے پہلے نکالیں اور اس کو جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف لے کے آ جائیں۔ اس میں ایک چیز اور میں کہوں گا کہ اس جو سیمنٹ اور سٹیل ان کے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو دینے ہوں گے، یعنی یہ اس میں اطلاق نہیں ہوگا ان کے اوپر، باقی انڈسٹری کے اوپر ہوگا۔ اچھا نعمان صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس لایا گیا ہے اور اس میں جو سہولیات دی گئی ہیں وہ کالا دھن سفید کرنے کے لیے، وائٹ منی بنانے کے لیے اس کا مقصد بنیادی طور پر اس کے پیچھے یہ ہے۔ اچھا دیکھیں، جتنا بھی کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس کالا دھن کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ اب اگر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں ڈالرز کی صورت میں، پرائز بانڈز کی صورت میں یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ پرائز بانڈز تقریباً 6-7 مہینے پہلے حکومت نے ان کو بالکل ختم کر دیا تھا، اس کے بعد جتنا لوگوں کے پاس کالا دھن تھا وہ نکلا۔ یہ یعنی اس جو آرڈیننس کی جو کوشش جو ہے وہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے، کالا دھن اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کو نکال کے کسی نہ کسی صورت میں اس کو اکانومی کے اندر انجیکٹ کروایا جائے۔ یہ ون ون سچویشن ہے حکومت کے لیے بھی اور جو کالا دھن جو لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اگر وہ نکال کے سامنے لاتے ہیں تو حکومت ان سے نہیں پوچھے گی، اور حکومت کے لیے یہ چیز ہو جائے گی کہ وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کی اکانومی میں انجیکٹ ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے کہ کیش ٹرانزیکشنز نہ ہو، اس آرڈیننس میں ایک بڑی خوبصورت چیز رکھی گئی ہے کہ جتنا بھی آپ پیسہ انویسٹ کریں گے وہ بینک کے ساتھ مل کے کریں گے۔ یعنی مل کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اگر اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو یا کسٹمر کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کیش میں نہیں دیں گے، آپ اس کو پے کریں گے تھرو بینکرز چیک، آپ اس کو پے کریں گے تھرو پے آرڈر یا کراس چیک کی صورت میں۔ یعنی پیسہ پہلے نکلے گا، آئے گا بینک میں، اور بینک سے آگے جو ہے وہ پیمنٹس مختلف لوگوں کو جائیں گی۔ تو یہ وائٹ منی ہوگا۔ حکومت کو ایٹ لیسٹ ایک آپ ڈاکومنٹیشن جو ہماری اکانومی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کرنے میں کافی فائدہ ہوگا۔ تو مجھے بتائیے بینکنگ سیکٹر کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اچھا ہاں، دیکھیں، ایک 2% جو ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہونے کے بعد بینک سے جو پیسہ ہوگا جو پڑا ہوا ہے
وہ انویسٹرز نے جو رکھا ہوا ہے وہ نکلے گا وہاں سے، وہ نکل کے وہ کسی نہ کسی صورت میں کہیں انڈسٹری میں یا کنسٹرکشن انڈسٹری میں وہ انویسٹ ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بینکنگ انڈسٹری کو یہ فائدہ ہوگا کہ لیکوڈیٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں جنریٹ ہوگی، پیسہ گھروں سے نکل کے بینکس میں آئے گا اور بینک سے نکل کے آگے انڈسٹری کی طرف جائے گا۔ اچھا ایک چیز اس میں بتا دوں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو 31 دسمبر 2020 تک جو ہے وہ میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس سے پہلے آپ نے کرنا ہوگا، اور یہ 30 ستمبر 2022 تک آپ نے گرے سٹرکچر اپنا کمپلیٹ کرنا ہوگا اگر آپ اس آرڈیننس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور اس میں ایک جو بڑی اچھی ایک چیز ہے کہ اس میں فکس ٹیکس کر دیا گیا ہے کہ اگر بلڈر یا ڈیولپر جو ہے وہ کوئی چیز کام کرتا ہے تو وہ فکس ٹیکس کے تھرو جو ہے وہ اپنا جو ٹیکس پے کرے گا۔ ایک اور دوسری اچھی چیز جو اس کے اندر جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپیہ کمایا ہے تو آپ کو 1 لاکھ کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا، جو کہ یہ اب اگر آپ کو لگے کہ جی حکومت جو ہے وہ خود ٹیکس چھوٹ دے رہی ہے، تو دوسری طرف ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ اچھا نعمان صاحب، ایک اہم نقطہ اس آرڈیننس کے نتیجے میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ جب آپ پیسہ انویسٹ کریں گے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسہ آپ سے کہاں سے آیا، تو اس صورت میں کیا وہ کرمنل لوگ یا مجرمانہ عمل کرنے والے لوگ اس میں آ جائیں گے تو ان کا کیسے حساب ہوگا؟ کوئی بھی کسی بھی جرم کا مرتکب افراد آگے اس میں پیسہ لگا دیں گے اور وہ قومی خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اس آرڈیننس میں بڑا صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے ناجائز ذرائع سے پیسہ کمایا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کیا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ نارملی یہ جب بھی اس قسم کی اسکیمز آتی ہیں یہ ایک انڈر ٹیکنگ لی جاتی ہے تاکہ ان فیوچر اگر اس بندے سے کوئی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے تو اس کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور اگر اس کی یہ چیزیں ان میں سے کوئی بھی نکلتی ہے تو وہ آپ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل پریکٹس ہوتی ہے جو کہ ہر آرڈیننس میں رکھی جاتی ہے۔ اچھا اس میں ایک اور میں چیز بتانا چاہوں گا کہ جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس کے جو ڈیویڈنڈس ہیں اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، یعنی اس کا یہ کہہ لیں کہ بینکنگ انڈسٹری کے جب پروفٹس کم ہوں گے آبویسلی تو وہ پروفٹس کم ہونے سے جو ڈیویڈنڈس ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں وہ نیچے گریں گے۔ تو یہ جو اسٹاک مارکیٹ والے لوگ ہیں ان کو اب تھوڑا سا بینکنگ انڈسٹری کی طرف انویسٹ کرنے کے بجائے کسی اور طرف انویسٹ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ نعمان صاحب۔ تو آج کے آرڈیننس جاری ہونے کے بعد اس کے چیدہ نکات ہم نے نعمان صاحب سے ڈسکس کیے ہیں اور بڑی زبردست عوام کی سہولت کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے معلومات آپ تک پہنچائی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔